تطلع الشمس
کو چھوٹے قد والا بنایا ہے، کسی انسان کو بڑی جسامت والا بنایا ہے اور کسی انسان کو چھوٹی جسامت والا بنایا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسمانی تقسیم رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کی بھی تقسیم رکھی ہے کہ کسی انسان کے پاس مال و دولت زیادہ تو کسی کے پاس کم، کسی کے پاس اتنا کہ وہ جو مرضی کرتا ہے اور کسی کے پاس اتنا کہ وہ دوسرے ٹائم کی روٹی سے تنگ ہے۔ اور مال کا زیادہ ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اس بات کی ہمیں پہچان اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر بندے سے 5 سوال ہوں گے۔ ان میں سے جو ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیسے کیسے خرچ کیا اور کہاں کہاں سے کمایا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال آزمائش ہے، کیونکہ جس کے پاس مال ہوگا اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ اور مال کا ہونا یہ بعض دفعہ بعض بندوں کے لیے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، جیسا کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں ان میں سے جو بندے امیر مال و دولت والے جو تھے نا وہ حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچ گئے، اور جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ نہ جا سکے۔ تو اس بات سے کہ مال نہیں ہے ہم حج عمرہ نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ پیکج رکھے ہیں، کچھ آفریں رکھی ہیں کہ جن آدمیوں کے پاس جن لوگوں کے پاس پیسہ ٹکا نہیں ہے وہ کچھ ایسے اعمال کریں جس سے ان کو حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرات وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا؟ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف رواں ہوں گے۔ اسی مال و دولت کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاء الفقراء الى النبی فقالوا، کچھ فقراء لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ اے اللہ کے رسول کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق وافر مقدار میں عطا کیا ہے، وہ لوگ تو اعلیٰ درجات پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، جو اغنیاء لوگ ہیں، جو غنی لوگ ہیں، ان کے پاس تو مال و دولت ہے، وہ اس مال و دولت سے حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، صدقات خیرات ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ لوگ تو ہم سے بالا تر ہیں، ہم سے اوپر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا احدثکم، کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، کیا میں تمہیں کچھ ایسی چیز نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جب وہ تم عمل کرو گے تو ان بندوں تک پہنچ جاؤ گے، ان بندوں کے اعمال کے جو درجات ہیں جتنے وہ بلند ہو جائیں گے اپنے مال و دولت کی وجہ سے، آپ بھی انہی کی طرف ہو جاؤ گے، آپ بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں آتا کہ رسول بتائیے ہمیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبرون وتحمدون وتسبحون،
خلف كل صلاة صلاة وصلاتين کہ اے میرے صحابہ ہر فرض نماز کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھے رہیے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کیجیے. ذکر و اذکار میں تسبیح ہونا سبحان اللہ 33 مرتبہ صلاۃ و صلاتین اور اسی طرح وتحمدون الحمدللہ اور اسی طرح تکبرون اللہ اکبر 33 مرتبہ. اگر کوئی بندہ نماز کے بعد یہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کانت لہ اجر وحجۃ وعمرۃ اللہ تعالیٰ اس بندے کو حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے پیکج ہے اپنے بندوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج عمرہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا. ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے پیکج رکھے ہیں. جیسے جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ حج عمرہ نہیں کر سکتے یا کچھ اور مجبوریوں کی بنا پر نہیں جا سکتے, اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے پیکج رکھے ہیں کہ مسجد میں آئے, فرض نماز ادا کریں, فرض نماز ادا کرنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں اور اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر روزانہ کے بیس پہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لیکن اسے اس حدیث کا نہیں پتا تھا اب تک اور یہ عمل بھی کرتا رہا ہے تو جس بندے کی یہ والی نیت نہیں تھی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال جتنے بھی ہیں نا سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پر ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگر کسی بندے کا ارادہ ہی نہیں کسی نیکی کے کرنے کا تو اسے ثواب نہیں ملے گا. انما الاعمال بالنیات اس جملے میں جو شروع میں انما لفظ ہے نا یہ کلمہ حسر ہے اور کلمہ حسر اس جگہ پر لایا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز نہ پائی جائے کسی عمل میں تو وہ عمل قابل قبول نہیں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ کوئی عمل کرے لیکن اس کی نیت نہ ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں. تو وہ جو فقراء لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے انہوں نے یہ شکوہ پیش کیا کہ جو لوگ حج عمرہ کرتے ہیں, جو لوگ صدقات زکات ادا کرتے ہیں وہ تو ہم سے بلند ہیں, وہ تو ہم سے درجات میں بلند ہیں, تو ہم تو پیچھے رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ تم لوگ اگر یہ والا عمل کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے برابر سے کر دے گا. اور یہاں پر نا ایک بات اپنے ذہنوں میں ڈال دیجیے کہ یہاں پر حج عمرہ نہیں ہوگا, حج عمرے کا صرف ثواب ملے گا کہ جتنا حج اور عمرے کا ثواب ہے نا صرف اتنا ثواب ملے گا, حج عمرہ نہیں ہوگا. چونکہ حج اور عمرے کے لیے شرط ہے مکہ اور مدینہ کی طرف جانا. اور اسی طرح پہلا عمل تو یہ تھا. دوسرا عمل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پیکج رکھا ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بندہ فجر کی نماز ادا کرے. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہے, اسی جگہ پر بیٹھا رہے, ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ حتی تطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور سورج طلوع ہو جائے. تو جیسے سورج طلوع ہوئے ٹھیک 10 منٹ کے بعد اگر کوئی بندہ 2 سنتیں ادا کرے گا جسے ہم صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں, عربی میں صلاۃ الضحیٰ اور ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں اشراق اور دوسرا نام بھی اس کا چاشت ہے. تو جو بندہ وہ 2 رکعت ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا. تامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے آخر میں تامت لفظ بولے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر یعنی کہ حج اور عمرے کا جتنا ثواب بنتا ہے اتنا بھی ثواب بنتا ہے تو وہ بھی اس بندے کو ملے گا اگر اس کی یہ شرائط پوری ہوئی. فرض نماز کے ساتھ نماز پڑھی فجر کی, اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہے, اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر اذکار کیے, تلاوت قرآن مجید کی, اس کے بعد سورج طلوع ہو گیا. سورج طلوع ہونے کے بعد 2 سنتیں ادا کرے. سنتیں ادا کرنے کے بعد اس بندے کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا مکمل طور پر. اور ایسے بندوں کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احساس کمتری کا
जो एहसास कमजोरी का शिकार हो जाते हैं उनको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने उनके लिए भी पैकेज रखे हैं। इसी तरह ये तो दो अमल हो गए, एक हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह कहना और इस नियत के साथ कि मैंने हज उम्रे का सवाब लेना है। दूसरा कि फजर की नमाज के बाद बैठे रहना यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाए, 2 सुन्नतें अदा करें, उसके बाद चला जाए, उसके लिए भी शर्त नियत का होना जरूरी है। नंबर तीसरे पर है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए आना। बंदा ठहरो अज़ान हो गई तो बंदे के ज़हन में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बंदा बाजमात नमाज पढ़ने की नियत के साथ घर से चले वुज़ू करके मस्जिद की तरफ आए और उसकी नियत ये हो कि मैंने बाजमात जाकर नमाज अदा करनी है, उसके बाद हज उम्रे का सवाब लेना है, तो जो बंदा जब आएगा ना मस्जिद में, उसका आना, मस्जिद में आकर बैठना, मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज अदा करना, इन सारे कामों के लिए ना अल्लाह ताला पूरे एक हज का सवाब देता है। और अगर कोई बंदा नफली नमाज के लिए आए, जैसा कि तहज्जुद की नमाज है, बंदे को 3 बजे जाग आ गई, उसका ज़हन बना के हम क्या आज जाग तो आ ही गई है तो हम मस्जिद में जाकर क्यों ना तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। और वो इस नियत से आए कि मैं नफली नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अल्लाह ताला से उम्रे का सवाब लेना है। जो बंदा फर्ज नमाज के लिए नियत करके आए ना मस्जिद में, उसे हज का सवाब है, और जो बंदा नफल की नियत करके मस्जिद में आएगा तो उस बंदे के लिए पूरे उम्रे का सवाब है। इसी तरह चौथे नंबर पर जो अमल आता है ना, वो है मस्जिद में कोई इल्मी मजलिस रखी गई हो। जैसा कि अक्सर मसाजिद में ना फजर की नमाज के बाद रोजाना की बेस पे 5 मिनट का 7 मिनट का दर्स होता है। अगर कोई बंदा उस दर्स में शरीक हो बगैर किसी उधर की बिना पर, यानी कि बंदा बगैर किसी उधर पर पहुंच जाए मस्जिद में और वो आकर मस्जिद में शरीक हो जाए और मस्जिद में शरीक होने के लिए उसकी नियत हो कि मैंने हज उम्रे का सवाब लेना है, तो जो बंदा रोजाना की बेस पर मस्जिद में आएगा और आकर अब उस मस्जिद में शरीक होगा, उसको अच्छे तरीके से सुनेगा, कान लगाकर सुनेगा, उसको अपने ज़हन पर बिठाएगा और उस पर अमल भी करेगा, तो उस बंदे के लिए हज उम्रे का सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मस्जिद में आए कुछ सीखने के लिए या कुछ सिखाने के लिए इस नियत से आए तो उसके लिए पूरे के पूरे उम्रे और हज का सवाब है। ये अल्लाह ताला की तरफ से पेशकश है, ऑफरें हैं और पैकेज है। जिस तरह हमें दुनिया वाले लोग हमें पेशकश देते हैं, ऑफरें लगाते हैं कि जनाब वाला एक चीज़ लोगे दूसरी चीज़ उसके साथ फ्री है, इसी तरह अल्लाह ताला ने जो बंदे हज पर नहीं जा सकते ना, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये पैकेज रखी। इसी तरह 5वें नंबर पर जो अमल आता है ना, वो ये है कि बंदा वालिदैन के साथ उसका सलूक से पेश आए, उनके साथ उसका सलूक करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ एक से हाथी आया और आकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा दिल करता है कि मैं जिहाद करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तेरे पास जिहाद करने की कुव्वत है? उसके बाद में जिस्मानी कुव्वत नहीं थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे पास तो कुव्वत ही नहीं है जिहाद करने की, तू कैसे जाएगा? उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा जज्बा है, मेरा शौक है कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊं, जिहाद करूं और अल्लाह की तरफ मैं बढ़ूं और अल्लाह के हाँ मैं कबूल हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरे पास क्या वालिदैन में कोई जिंदा है, कोई हयात है? तो उसने कहा जी हाँ, अल्लाह के रसूल मेरे पास मेरी माँ है, मेरी वालिदा जिंदा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा तू जाकर अपनी माँ की खिदमत कर, उस खिदमत के बदले में तुझे जिहाद का भी सवाब मिलेगा, हज का भी सवाब मिलेगा, उम्रे का भी सवाब मिलेगा। ये 3 चीजें उस हदीस में मज़कूर है। तो इसी तरह कुछ ऐसे अमाल और भी हैं कि जो बंदे कुर्बानी नहीं कर सकते, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जिनके घर की रोटी ही जरूर पूरी कर सकते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने कुर्बानी ना करने वालों के लिए भी पैकेज रखे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने नाखून ये दुल्हज्जा का चांद नजर आने से पहले काट ले और 10 दुल्हज्जा के बाद को काट ले दोबारा, उन 10 दिनों के दरमियान में ना काटे, इसी तरह बाल, इसी तरह जेर नाक, ये 3 चीजें अगर कोई बंदा इन 10 दिनों के स्टार्ट होने से पहले काटे और 10वें दिन के बाद आकर दोबारा काटे, अगर उस बंदे की कुर्बानी है तो वो कुर्बानी करने के बाद काटेगा। अगर किसी बंदे की कुर्बानी नहीं है तो फिर वो ईद नमाज पढ़ने के कोई बात काटे। इन 3 चीजों को
تو اس بندے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قربانی جتنا ثواب رکھے گا. لیکن ان ساری چیزوں کے لیے شرط ہے کہ اس بندے کی نیت کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پر ہے. تو ایسے بھائیوں کو کسی بھی قسم کے معاملے میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سے ایسے اعمال رکھے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جو بھائی احساس کمتری کا شکار ہے وہ اللہ کے نبی کے اس فرمان پر عمل کرے اور انشاءاللہ اللہ کے نام معذور ہوگا. اللہ تعالیٰ